شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہم اس کلاس میں بات کریں گے وہ ہے ترقی کا راز، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے ترقی ملے، اور ترقی کا راز جو ہے، جو ڈائمنڈ ہیں، جو ہیرے ہیں، وہ بائبل مقدس سے ہمیں ملتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، ہمیں پہچان ہے کہ نہیں۔ ایک مثال دے کر پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر کے قریب ایک کھیت تھا۔ اس نے وہ کھیت خرید لیا اونے پونے کر کے، اور ایک دن اس جگہ پر وہ کھڈا کھود رہا تھا مٹی نکالنے کے لیے، گھر کا کچھ کام کرنے کے لیے، تو اسے وہاں پر سے ایک پتھر مل گیا۔ پتھر بڑا اچھا تھا، لیکن ایک سائڈ سے وہ چمک رہا تھا۔ وہ گھر لے آیا، بچوں کو دیا، بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہے اور بڑے خوش بھی ہوتے تھے۔ کسی نے دیکھ لیا کہ اس نے یہ کہاں سے لیا ہے، یہ سچی کہانی ہے اور یہ انڈیا کی ہے۔ تو جس شخص کو پتا تھا کہ یہ کہاں سے ملا ہے، اس نے جا کے جلدی جلدی اس شخص کے ساتھ جس کا کھیت تھا بات کی اور کہا کہ مجھے ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے، اور تیرے پاس یہ ہے ایک کھیت، اگر تو بیچ دے تو مجھے یہ چاہیے۔ تو پیسے لے کے تو شہر جا، اور جا کے تو اپنا کوئی کام کاج کر، بزنس کر، اور میری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس نے پیسے دیے اور وہ پیسے لے کر شہر چلا گیا، گھومتا پھرتا رہا۔ بزنس کیا کرنا تھا، وہ تو ویلڑ تھا، اس کو عادت ہی نہیں تھی کام کرنے کی، وہ تو لیزی شخص تھا۔ تو کبھی اس نے سنیارے کی دکان پہ کام کیا، کبھی لوہار کی دکان پہ کام کیا، کبھی اس نے موچی کی دکان پہ کام کیا، لیکن کام اس کا کوئی بن نہیں پڑا۔ جب پیسہ جو اس کے پاس تھا ختم ہو گیا اور واپس آیا، تو بڑا خوش تھا کہ ابھی تک وہ پتھر اس کے گھر میں پڑا ہے اور اس کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس نے فوراً وہ پتھر لیا، جا کے بیچا، کیونکہ اس عرصے میں، اسی دورانیے میں، اس کھجل خواری میں اسے پتا چل گیا کہ وہ جو بیکار پتھر تھا اس کے گھر میں، وہ تو ہیرا ہے۔ اور جو کھیت اس نے بیچا تھا، جہاں سے یہ پتھر نکالا، اب وہ شخص بہت بڑا امیر بن گیا، نواب بن گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کھیت میں کیا کچھ ہے۔ بائبل میں بھی ایسی ایک کہانی ہے کہ ایک شخص کو کھیت ملا، اس نے سارا کچھ بیچ کر وہ کھیت خرید لیا، کیونکہ اس کھیت میں بڑا خزانہ تھا۔ میرے دوستو، یہ جو زندگی ہے، یہ خدا نے ہمیں دی ہے، اور اس زندگی میں بڑے بڑے راز چھپے ہیں۔ آج میں اس میں 9 جو اعلیٰ قسم کے پتھر ہیں، اعلیٰ قسم کے راز جو ہیں ترقی کے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات ہے کہ آپ کی رفاقت اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو آپ کی پہچان بدل جائے گی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹوکری ہے
جو صحبت ہے, جو رفاقت ہے, ایسی ٹوکری ہے جس کا ذکر کلام مقدس میں بائبل کہتی ہے کہ پہلی ٹوکری میں سونے کے سیب, یعنی سونے کی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں. اگر آپ کی ٹوکری, آپ کی رفاقت, آپ کی جہاں پر آپ کا ٹھہراؤ ہے, اگر وہ اچھا ہے تو آپ سونے کی طرح چمکتے ہو, آپ کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ ہے جگہ. آپ کس جگہ پہ ہو. اگر ایک جگہ آپ کو مایوس کرتی ہے, وہ جگہ آپ کے لیے, آپ کے ارد گرد کا ماحول اتنا زیادہ آپ کو دبا دیتا ہے کہ آپ نمایاں نہیں ہوتے, تو اپنی جگہ کو بدل لیں. میں ایک جگہ پہ کام کرتا تھا جب میں نیا یورپ میں آیا. تو پاکستان میں تو بڑے نخرے ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی CSS کا امتحان دیا کسی نے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی آرکیٹیکٹ ہے, لیکن یورپ میں آ کے, پردیس میں آ کے, ودیش میں آ کے, اپنے وطن سے دوری میں آ کے کوئی کسی کا وہ ماحول نہیں ہوتا جہاں پر وہ اپنے آپ کو منواتا ہے. تو میں ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ یہاں کسی شخص کو بھی کسی کی کوئی ویلیو کا نہیں پتا, کیونکہ یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ اسی سٹرگل میں ہے کہ وہ سیر سے سوا سیر نظر آئے, کچھ بنے. تو جب جگہ بدل گئی, یہاں پر آ گیا, تو میں نے جس دکان پہ کام کیا, تو وہ دکان والا جو آنر تھا, وہ موبائل کی دکان تھی, اور وہ ایک ونڈو سے, ایک کھڑکی سے, ایک ڈسپلے سے وہ موبائل اٹھا کے صاف کر کے دوسری جگہ پہ رکھ رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ جناب ہے تو موبائل, تو آپ اس جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ, میرا نام لے کر کہنے لگا کہ جی یہ صرف جگہ بدلنے سے آپ دیکھ لینا کہ یہ بک جائے گا. ایسا ہی ہوا. جب اس نے جگہ بدلی, اسی جگہ سے صرف ایک ہی دکان ہے, ایک ہی ونڈو ہے, جب جگہ بدلی تو شام تک وہ بک گیا. جب آپ اپنا مکان, اپنی جگہ بدل لیتے ہیں, تو آپ کی جو لوگوں کو دیکھنے کی سوچ ہے وہ بدل جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اور سے نکل کر حران کو چلا گیا. دکھ تو ہوتے ہیں, تکلیفیں تو ہوتی ہیں, جب جگہ بدلی جاتی ہے تو پین ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ہلنا پڑتا ہے, مڑنا پڑتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ایک جنرل بن گیا, ایک خدا کا خاص ممسو بن گیا, اور قوموں کا باپ بن گیا. اگر وہ جگہ نہ بدلتا تو نمرود کے سائے تلے رہ کر آرمی میں کام کرتا رہتا. تیسری بات ہے مقام. مقام وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی قدر بڑھتی ہے, جب آپ کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, وہ مقام ہے. آپ کس جگہ اور مقام پہ ہو, گو یہ ایک طرح کے مطلب لگتے ہیں, لیکن مقام اس وقت بنتا ہے جب آپ لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہو. پھر میں بات کرتا ہوں یوسف کی. جب یوسف مصر میں تھا, جگہ تو بدل گئی, اور جگہ محل سے وہ جیل میں چلا گیا, لیکن جب اس کی پہچان ہو گئی کہ وہ کس طرح کا ہے, تو اس کا مقام بدل گیا. وہ فرعون کا دوسرے نمبر کا حاکم بن گیا, وہ گورنر بن گیا. پھر وہ جو بیت المال تھا
उसका इंचार्ज बन गया। सिर्फ जगह बदलने के बाद मकाम बदलना, यानी अपना मकाम रखना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो है, चौथी, वो है लिबास। आपका लिबास ऐसा होना चाहिए जो वाकई ही माहौल के मुताबिक हो। ये ना हो कि लिबास जो आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, एक मजलिस में जा रहे हैं, एक इकट्ठ में जा रहे हैं, एक इज्तिमा में जा रहे हैं, तो आपका मौके के मुताबिक लिबास नहीं। जैसे रोज़ों के दिन हैं तो लोग काले कपड़े पहनते हैं, कई सफ़ेद पहनते हैं। रोज़ों के दिनों में फुलझड़ियों वाले कपड़े नहीं पहने जाते, रीछ नचाने वाले कपड़े नहीं पहने जाते, कि रंग बिरंगे 7-7 कलर के कपड़े नहीं पहने जाते। मुकद्दसों का लिबास, जब आप स्टेज पे होते हैं तो लिबास उस वक्त कैथलिक में सफ़ेद गाउन पहना जाता है, एंग्लिकन में ख़ास किस्म की शर्टें हैं, कलरजी शर्ट होती है, और जो पेंटिकास्टल हैं वो भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। आजकल तो ऐसा है कि पेंटिकास्टलों के बाद आजकल चाइनीज कास्टल भी आए हुए हैं। वो पेंटिकास्टल नहीं, वो चाइना कास्टल है। जो चाइना कास्टल हैं उनकी तो ना मियाद है, ना तालीम है, ना ड्रेसिंग है, ना उनका कुछ रख रखाव है, लेकिन वो चाइना कास्टल है कि बस ठीक है, वक्ती तौर पर बड़ी रौनक, रंग बिरंगी बत्तियां चमके, सब कुछ, बाद में ठुस। तो लिबास को तरजीह दें। इसकी एक मिसाल है, हमारे बुजुर्ग सुनाते थे अक्सर, कि एक बंदा बड़ा गरीब था, लेकिन उसका टौर अच्छा था, कद अच्छा था, रंग ठीक था, और उसने लिबास जो ज़ेब तन किया था वो वाकई एक नवाब की तरह था, चौधरी की तरह था, अमीर आदमी की तरह था। तो लोग लिबास के सबब से उसके करीब आना शुरू हो गए और उसकी बात सुनना शुरू हो गए। अब आप भी निगाह कर सकते हैं कि मेरा लिबास बामौका होता है या बेमौका होता है। फिर है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आपका होना चाहिए जहां आप खड़े होते हैं, जो पुलपट है, जो स्टेज है, वो खास होना चाहिए। बड़ी पुरानी बात है, आज से 35-40 साल पुरानी बात है। हम यूथ में काम करते थे, हमारे यूथ के बहुत सारे लड़के थे, तो मैं उनका ग्रुप लेकर मरी जा रहा था। तो एक उस कोहे मरी के ट्रिप पे एक हमारे साथ भाई था, तो पूछा गया कि जी आप कल बड़ा लेट हो गए, तो हम आपका इंतज़ार करते हुए सारे का सारा ग्रुप परेशान था, तो क्या मसला हुआ? तो कहने लगा कि जी मैं फ़लाँ जमात के स्टेज पे कलाम सुनाने के लिए गया था। तो मैंने कहा कि जनाब आपको पता है कि वो बिदती टोला है, वो मसीह को फ़र्क तरीके से पेश करते हैं, वो रूहुल कुद्दस के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, वो जो आलमगीर कलीसिया है उसके बारे में भी उनकी एक अलग राय है, वक्री टाइप के लोग हैं। तो कहने लगा जी कोई बात नहीं, हमें तो स्टेज मिल गया था। तो मैंने एकदम से उसे कहा कि आपको स्टेज चाहिए, भले वो डांसरों का हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों अपना प्लेटफॉर्म कायम रखें, हर प्लेटफॉर्म पे ना चले जाएं। आप देखें कि मुझे किस तरह के प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है। घर में बैठे रहें, दुआ करें, बाइबल स्टडी करें, अगर कुछ नहीं करना तो सो जाएं, रेस्ट करें, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे ना चढ़ जाएं कि जो भी प्लेटफॉर्म मिला बस आप हर जगह पे हैं।
یہی آپ کی کمزوری اور تنزلی کا سبب ہے۔ جو چیز ہر ریڑھی پہ ملتی ہے، جو چیز عام ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ چھٹی بات، زبان۔ آپ کے الفاظ بڑے مناسب ہونے چاہیے، بھلے سادہ ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ ڈکشنری سامنے رکھ لیں اور کبھی یونانی کی طرف چلے جائیں، کبھی عبرانی کی طرف چلے جائیں، کبھی عربک کی طرف چلے جائیں، کبھی فرینچ کی طرف چلے جائیں، کبھی اسپین کی طرف چلے جائیں، کبھی عربک کی طرف چلے جائیں، کبھی فارسی کی طرف چلے جائیں۔ آپ وہ زبان استعمال کریں جو آپ کی اپنی زبان ہے، جس پر آپ کو عبور حاصل ہے، جس کا تلفظ صحیح ہے، جس کا لفظ صحیح ہے، جو صحیح معنی آپ کو دے رہا ہے۔ ایک پاسٹر کو میں نے دیکھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ایک عبادت میں دعا کر رہا ہے، اے خدا تو اپنے پاک روح کا ہمارے درمیان فقدان پیدا کر۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ مموری بھیج، تو یہ کیا ہے، کس طرح سے؟ تو اس کو پتا نہیں چلا کہ اس نے کس طرح سے، کس طور پہ وہ لفظ استعمال کیا۔ تو اس لیے آپ اپنی زبان کو، اپنا جو بیان کا طریقہ ہے وہ بدلیں۔ آپ کا جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے لفظ آپ کے چنیدہ ہوں، چنے ہوئے ہوں، خاص لفظ ہوں، ادب کے ہوں۔ آپ کے میسج میں اس طرح کی بےہودہ لینگویج نہ ہو، بےہودہ زبان نہ ہو، بےہودہ مسالے نہ ہوں، بےہودہ ٹاپک نہ بنے۔ ہمیشہ پازیٹیو ٹاپک رکھے، ادب کا ٹاپک رکھے، ایسا مضمون چنے کہ مضمون ہی آپ کا دل کو مو لینے والا ہو۔ اور یہ بائبل مقدس کی بات ہے کہ جو لفظ ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ اثر رکھے۔ 8ویں بات، خوراک۔ آپ کی خوراک جو ہے وہ سادہ ہو اور مناسب ہو، اور اگر آپ کھاؤ ہیں، کھاتے ہوئے آپ دیوانے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، تو اس بات کا خیال رکھے کہ میں انسان ہوں، خیال رکھے کہ مجھے کتنی ضرورت ہے کھانے کی، خیال رکھے کہ میں کس طرح سے کھا رہا ہوں۔ اپنے پیٹ کو گندے ڈبے کی مانند نہ بنائیں کہ جو ملا بچ ڈالتے جاؤ، کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ۔ ایک پادری تھا پاکستان سے، آج کل وہ آسٹریلیا میں ہے، تو وہ کہتا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس رکھا جاتا ہے نا، دعا کرو اور چٹ کر جاؤ، رہنے نہ دو، کچھ بھی کوئی رہ نہ جائے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کھاؤ پیو، جو کچھ کرو خداوند کے جلال کے لیے کرو۔ اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ، تو اپنی خوراک کو مناسب رکھیں اور طریقے سے کھائیں اور صحت کے مطابق کھائیں۔ آخری بات، 9ویں بات، حساب رکھیں۔ بولنے میں اپنی باری کا حساب رکھیں۔ پیسے اگر کسی سے لیے ہیں تو جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ آپ بھول نہ جائیں، ہر بات کا حساب رکھیں، کیونکہ آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ زندگی مذاق نہیں، یہ کھیل نہیں ہے۔ آپ کا کردار بناتا ہے حساب۔ اگر کسی سے 5 روپے لے لیے ہیں اور 5 دن کا وعدہ کیا ہے تو ابھی 4.5 دن ہوئے ہیں تو آپ اس کو دیں۔ یہ ترقی کا راز ہے، یہ آپ کو خوشی دے گا اور آپ کی عمر لمبی ہوگی اور آپ دوسروں